السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہمارے بہت ہی پیارے مفتی حضرت علامہ مولانا نوید الدین صاحب نے غیرت کے نام پر کیا جانے والا جو قتل ہے اس کی بڑی تفصیلاً آپ نے گفتگو فرمائی، تو آئیے تمام ساتھی سماعت کرتے ہیں اور دور حاضر میں اس معاملے میں جو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ملوث ہو کر کے تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جناب کہ میں نے تو غیرت کے نام پہ اپنی بیوی کو قتل کر دیا، بیٹی کو، بہن کو، اس طرح۔ تو آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں اصل میں حقیقت ہے کیا شرعی حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو مسئلہ پیش آیا نا، وہ دو، ایک مرد ایک عورت، ایک بچی ایک جوان، یعنی کہ جو جوڑا بنا ہے اس کا مسئلہ پیش آیا نا، جو خبروں میں چل رہا تھا۔ یہ جو روایت آپ نے پیش فرمائی ہے، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے متعلق فرما رہے ہیں۔ وہ عورت جو زوجیت میں ہو اس کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آئے تو سعد جو ہے وہ اپنی عورت کو مار ڈالے گا، یہ غیرت ہے۔ تو یہ مسئلہ تو اس مسئلے کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی جوڑا بن جاتا ہے تو جوڑے کے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ملتا نا۔ جوڑے کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے، اس میں ایک بچہ یا ایک بچی جو ہیں وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، آپس میں لگا لیتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ اس کا منظر بن جاتا ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ پہلے سے ہی کسی، دیکھیے نا کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا اور ہے۔ سزا تو ہے اس کی زنا کرنے کی، لیکن اور ہے 80 کورے۔ اگر شادی کر کے زنا کرتا ہے تو پھر وہ رجم ہے، اس کا قتل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت کے جو قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ حضرت سعد نے سب سے پہلے ان کی بیوی کے معاملات کے بارے میں عرض کر دو۔ انہوں نے جو مثالی طور پر یہاں پر ارشاد فرمایا، وہ بھی صحابی تھے، ان کی بیوی بھی صحابیہ تھیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ سمجھانے کے لیے یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اندر اتنی غیرت ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو قتل کر ڈالیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بالکل سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو دلیل کی بنا پر قتل کیا جائے، بغیر دلیل کے نہ قتل کیا جائے۔ حضرت سعد اپنی بیوی کو، زوجہ کو قتل کر دیں، لیکن لوگوں کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کریں بالفرض، یا کوئی صحابی ہوں وہ اپنی بیوی زوجہ کو قتل کر دیں لیکن لوگوں کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ ہو، فقط کسی کے اتنا ہی کہہ دینے سے جی میری عورت نے یا میری گھر والی نے کسی فلاں مرد کے ساتھ خری تھی، تو اتنا کہہ دینے سے لوگ نہیں مانیں گے، چاند قریب قریب کے ساتھ ہی مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے دلیل ہے، اور بغیر دلیل کے ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب دلیل ہوگی تو پھر کوئی بندہ چون چرا نہیں کر سکے گا۔ تو دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے پھر مسئلہ لیان ذکر کیا گیا نا، قرآن مجید کے اندر مسئلہ لیان ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں مرد و عورت پھر قاضی اسلام کی بارگاہ میں جائیں گے، قاضی اسلام ان سے قسمیں لے گا اسی طریقے کے مطابق جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ 5 مرتبہ قسمیں لی جاتی ہیں، 5ویں مرتبہ ایک دوسرے پر لعنت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت، وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ، تاکہ دلیل قائم ہو جائے۔ پھر دلیل قائم ہونے کے بعد جو ہے ان میں آپس میں جدائی کروا دی جاتی ہے، قتل نہیں کیا جاتا۔ قتل اس وقت کیا جاتا اگر ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر جائے، پھر دلیل قائم ہوگی، پھر قتل ہوگا۔ شریعت کے قواعد و ضوابط ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت بہت ہی اعلیٰ غیرت ہے، لیکن کیا مطلب کہ اگر اسی کو ہی قاعدہ کلیہ بنا دیا جاتا شریعت کا کہ ٹھیک ہے حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں اسی کو قاعدہ کلیہ بنا دو کہ جو بندہ اپنی عورت کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو فی الفور قتل کر ڈالے، تو پھر اس طرح ہر وہ بندہ جو اپنی بیوی سے بن نہ رکھتا ہو یا جو شبہ جس کو لگ گیا ہو تو وہ شبہات کی بنا پر یا
نفرت کی بنا پر بھی قتل کر کے یہی کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی اس نے یہ کیا وہ کیا ایسے ایسے. جس طرح کہ آج آپ کے سامنے ایک غلط فتویٰ دیا گیا کہ جو گستاخی کرتا اس کو فی الفور قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے، دلیل کی کوئی حاجت نہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ پھر کس طرح معاذ اللہ قتل ہونے شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. تو یہ یہاں پر پھر مسئلہ لعان کا ذکر کیا گیا. غیرت اسی میں ہے کہ جو شریعت نے قواعد ضوابط بنائے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دلیل کی بنا پر کسی کو قتل کیا جائے. یہ مسئلہ تھا زوجین کے متعلق. اب مسئلہ آ جاتا ہے غیر شادی شدہ جوڑے کے متعلق کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اپنی خواتین کو پردے میں رکھو، ان کی بے پردگی نہ ہو، کوئی چیز ان کی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. پھر دوسری جگہ پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے یا کوئی عورت قابل شادی شدہ ہو تو اس کو پیغام نکاح بھیجو. اب پیغام نکاح بھیجنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ والدہ کو بھیجنا، بندہ خود بھی پیغام نکاح بھیج سکتا ہے. صحابہ کے دور کے اندر صحابہ خود صحابیات کو جو ان کو پیغام نکاح یا بھیجتی تھے خود بھیج دیتے تھے یا بھجوا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو شریعت نے عار نہیں قرار دیا. اگر کوئی بالفرض کسی عورت کے بارے میں آپ کو وہ مسلمان ہے، آپ چاہتے ہیں اسے شادی کرنا، تو آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیغام نکاح بھیجیں اس کو. اگر خود بھیج سکتے ہیں تو خود کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس عورت کو جا کر آپ کہیں گے. پھر خود کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ کسی محرم کو تلاش کریں، کسی عورت کو اس کے ذریعے پیغام بھجوا دیں اس تک، یا اس کے والد صاحب سے یا اس کے کسی محرم سے ذکر کر دیں. لیکن ہمارے ہاں اب ایسی حالت پیدا ہوئی ہے کہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے. اب لوگ اونچ نیچ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے ایسی باتوں سے بھی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ایسی باتوں سے بھی جی اس نے پیغام نکاح کیوں بھیجا، اس کی کیا ضرورت ہوئی کہ یہ پیغام نکاح بھیج رہا تھا، ایسی باتوں سے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اگر قتل نہ کیا جائے تو ایسی باتوں سے ہمارے معاشرے میں بغیرتی کا رواج پروان چڑھتا ہے اور خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اس لیے آج کل لوگ سوچ سمجھ کر جو قدم اٹھاتے ہیں. تو اب اس کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا یہ دروازہ بند کر دیا گیا اور مادہ پرستی کو سب کچھ قرار دیا گیا کہ جو کچھ بھی وہ مادہ پرستی ہے، تو معاشرے کی بنیاد مادیت پر کھڑی کر دی گئی. تو اب اگر معاشرے کے اندر سے بے پردگی عام کر دی گئی، ہر طرف بے حیائی زنا عام ہو گیا، یہودیت چھا گئی، تو اب جب ہوتا ہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک فرد کو کسی عورت کا حسن بھا لیتا ہے تو وہ اس کی طرف جاتا ہے. اب اس کو اپنے سامنے رکاوٹیں نظر آتی ہیں. اس کو پہلی رکاوٹ نظر آتی ہے ذات پات کی کہ میرے تو خاندان ہو رہا ہے، اس بچی کا خاندان ہو رہا ہے. دوسری اس کو رکاوٹ سب سے بڑی جو ہے مادیت کی نظر آتی ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ امیر خاندان سے ہے یا غریب سے ہے اور میں امیر خاندان سے ہوں، یا اس بچی کا یہ ہے وہ ہے. تو اس اعتبار سے پھر جب اس کو اتنی رکاوٹیں نظر آتی ہیں بچی اور بچے دونوں کو، بعض اوقات عمر کا بھی یہاں ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایک تصور پایا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ شادیوں پر بھی بہت زیادہ غمگین قسم کا تصور پایا جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ دونوں مجبور ہو جاتے ہیں بھاگنے پر. ایک تو بے پردگی عام تھی، شریعت کی تو دھجیاں پہلے ہی اڑائی گئی تھیں، تو بعد میں جو آپ کا معاشرہ ہے جس اصولوں پر یہ معاشرہ قائم کیا گیا وہ اصول ہے ہی کافرانہ. تو اب کافرانہ اصولوں کی بنیاد پر ایک فرد کا جب ظاہر ہے کہ دوسری عورت پر یہ ایک لڑکی کا ایک بچے پر ذہن آ گیا تو اب ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے بھاگنے کے. ٹھیک ہے، اب جو بھاگتے ہیں تو پھر خاندان والوں کی بدنامی ہوتی ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ جا کر مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اس کا حکم شریعت میں پوچھیں گے کہ کیا یہ غیرت ہے؟ یہ غیرت نہیں، یہ بے غیرتی ہے. غیرت مندی یہ تھی کہ سب سے پہلے دن ہی اپنی بچی کو باپردہ رکھا جاتا، اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جاتی. اپنے ارد گرد شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی بندہ ہے جو بنیان ڈال کر پھرتا ہے، جو کچھا ڈال کر پھرتا ہے، نکر پہنتا ہے، شریعت کا تو یہ حکم ہے جو ڈولے نکال کر پھرتا ہے اس کے بارے میں کیسے بندے کو منہ نہ لگاؤ، فاسق و فاجر ہے، اس کا کھانا پینا بند کرو. اب کون ایسے بندے کو تو سارے منہ لگاتے ہیں، شریف بندے کا کھانا پینا بند کرتے ہیں ادھر. تو
تو اب بغیرت ہے نا وہ لوگ جو شریعت کے ابتدائی قوانین کو تروڑ مروڑ کر آگے رکھتے ہیں، پھر لڑکیوں کو سجا بجا کر بازاروں کی زینت، گلی محلے کی زینت بناتے ہیں، فلم ڈرامہ ان کو دکھاتے ہیں، ان کا بھی نفس منتشر ہوتا ہے، مرد کا بھی اتنی دیر تک کچھ نہیں، لڑکی گھر میں جو مرضی دیکھتی رہے، ویڈیو ٹی وی جو مرضی دیکھے، گند بلا، یوٹیوب، فیس بک، فساد بک، ٹک ٹاک پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں، بڑی کپڑے پہنے، کبھی غیرت نہیں یاد آئی۔ صرف غیرت اس وقت یاد آتی ہے جب معاشرہ کہتا ہے کہ فلانے دی کڑی فلانے نہ نس گئی ہے، وہ تو غیرت یاد آ جاتی ہے، اس تو پہلے کسی نے کوئی غیرت نہیں یاد آتی۔ اس واسطے میں عرض کیتا سی کہ جو کچھ کر رہے نے کہ آخرت جا کے قتل کر دینا، یہ غلط ہے۔ شریعت مطہرہ دی اجازت نہیں دیندی۔ اگر شرعی ماحول ہوندا، اسلامی ماحول ہوندا، تو پھر اگر دو لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامند ہو کے شادی کر لیندے تو انہاں دی شادی قرار دیتی جائے گی، جب کہ شرعی ماحول ہوئے تے تاں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن مجید نے دی اجازت دیتی ہے، دی وضاحت ہے۔ تو جڑی صورتحال اج بنی پئی ہے، میں تانوں پہلے دس چھڑا ہے کہ جتھے غیرت کرنی چاہیے سی اوتھے کسی نے کیتی کوئی نہیں غیرت، تے جتھے جا کے انہاں نوں ہن معاشرے والے نے تانے مارے، خاندان والے نے تانے مارے، فلانے نے اوئے تیری نس گئی ہو، فلانے دی نس گئی ہو، اوتھے آن کے سارے نوں غیرت یاد آ جاندی ہے۔ اوتھے جدوں غیرت یاد آندی ہے تے پھر جا کے آندے نے مار دیو، قتل کر دیو، یا قتل کروا دیو، کوئی ایک حساب کر دیو، تے اے تے پھر بغیرتی ہے نا کہ شرعی قوانین جتھے اجازت نہیں دیندے اوتھے جا قتل کیتا جا رہا ہے۔ میں پھر کہہ دیاں کہ اگر اسلامی معاشرہ ہوئے اور ایک لڑکی ایک لڑکا آپس وچ رضامندی دی شادی کر لین تو کوئی حرج والی گل نہیں۔ حرج جو بزرگاں نے جڑا لکھیا وہ صرف اتنا لکھیا ہے کہ دواں خاندانوں واسطے آر نہ ہوئے، پھر بھی اگر آر ہوئے گی تو بزرگاں یہ کتاباں 'چ لکھیا ہے کہ قتل نہیں کیتا جائے گا، بلکہ قاضی اسلام دواں 'چ تفریق کروا دیں گے۔ قاضی اسلام کی کرن گے؟ دواں 'چ تفریق، اس نو کیا جاندہ نکاح فسخ کروانا، وہ نکاح فسخ قرار پائے گا، پھر دواں 'چ جدائی ہو جائے گی۔ اور اگر معاملات آگے بڑھ جائیں تو پھر تعزیر بھی لگائی جائے گی، ٹھیک ہے نا، قتل نہیں کیتا جائے گا، تعزیر لگائی جائے گی، کوئی 40 درے، کوئی 50 درے، کوئی 20 درے، کوئی 60، کوئی 70، 80 اس طرح مار دے جان گے سزا دے طور تے، تاکہ اگوں تو کوئی یہو جا کام نہ کرے۔ قتل دی نوعیت نہیں رکھی شریعت نے، اور پھر اس طرح دا جابرانہ اور ظالمانہ قتل تو ویسے ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ اعلم۔